اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سلسلہ گفتگو قرآن کریم کی ایک آیت کے حوالے سے جاری تھا۔ ہم اس آیت کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے تھے۔ آج ہم اسی آیت کا جو آخری حصہ ہے لعلکم تتقون، چونکہ جو روزہ رکھنے کا جو فلسفہ ہے، روزہ جو فرض کیے گئے ہیں، اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس نے یہ نتیجہ سامنے رکھا تھا کہ روزہ جو ہے تم پر فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اس فلسفے جو روزے کے کچھ پہلو اور بھی ہیں، تو ہم ان میں سے ایک پر آج بات کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے مجاہدانہ زندگی گزارنے کی مشق، یعنی انسان کو زندگی میں ایسے حالات درپیش ہو سکتے ہیں اور بالعموم پیدا ہوتے بھی ہیں، تو جن میں حلال اور پاکیزہ چیزوں سے پرہیز رکھنا پڑتا ہے، اس سے دوری بھی اختیار کرنی پڑتی ہے، یا کبھی انسان کو ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جن سے ان حالات میں ان کو عام کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتی ہیں یا کھانے کی فرصت نہیں ہوتی۔ مثلاً حالت جنگ میں اگر آپ دیکھیں تو انسان کو یا تو کھانا میسر نہیں ہوتا یا وہ معیاری کھانا نہیں ملتا جو عام طور پر معمولاً انسان کھاتا ہے، یا کھانے کی چیزیں موجود ہیں لیکن اس کے لیے موقع نہیں ہے۔ تو ایسے حالات میں انسان کو ایک مجاہدانہ زندگی گزارنے کے لیے ظاہر سی بات ہے اس کے اندر ایک قوت برداشت جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ تو امن کے حالت میں بھی، یعنی وہ قوت برداشت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے حالت امن میں بھی، عام حالت میں بھی اگر انسان اپنے اوپر کچھ ایسی پابندیاں عائد کر دیں جس میں کچھ عام حالت میں ملنے والے کھانے پینے یا لباس تک سے پرہیز کریں یا اسے دوری اختیار کریں، تو اس انسان کے اندر قوت برداشت بڑھ جائے گی، تو مشکل حالات کا مقابلہ کرنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ تو اس کے سلسلے میں دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ضبط نفس ہے، یہ انسان کی جو نفس ہے اس کو قابو میں رکھنا۔ تو روزہ بھی اس سلسلے میں ایک مددگار ثابت ہوتا ہے انسان کے لیے۔ تو مجاہدانہ جو زندگی ہے اس پر زمانے میں دین الہی کا تقاضا کرتی ہے، یعنی ہر زمانے میں مجاہدانہ زندگی گزارنے کے لیے اسلام یا دین الہی جو ہے جن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے ان میں سے ایک ضبط نفس بھی ہے۔ انسان کا جو نفس ہے وہ قابو میں رہے تو انسان کو مشکل حالات میں دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور یہ کام جو ہے وہ ضبط نفس کے بغیر بلکہ ممکن بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام جو ہے وہ اسی ضبط نفس کے ہتھیار سے لیس تھے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مشکل حالات کا آسانی سے انہوں نے مقابلہ کیا۔ اسی لیے ان رسولوں کی امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزے جو ہے وہ فرض کر دیے ہیں تاکہ وہ بھی اس کی مشق کریں، پریکٹس کریں، تاکہ زندگی میں کبھی مشکل حالات پہ اگر پیش آ جائیں تو ان حالات کا مقابلہ وہ بہتر طور پر کر سکیں۔ اس کے لیے وہ مشکل جو ہے وہ کوئی نئی چیز نہ ہو، بلکہ اس کی مشکلات کا کچھ ایسا اس نے حالت امن میں بھی گزارا ہو، تو اس کے لیے کوئی مشکل جو ہے وہ مشکل نہیں رہے گی، بلکہ اس کی مثال ایسی ہوگی کہ مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئیں۔ تو امید ہے کہ
ہم سب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ انسان کا جو نفس ہے وہ ایک بے لگام چیز ہے، یعنی بغیر لجام کے گھوڑے اور اونٹ کی طرح ہے۔ تو روزہ جو ہے اس سلسلے میں ہمیں قابو میں رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول بھی ہے کہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے نفس کو، جو لوگ آپ کے بارے میں جو سوچتے ہیں، لوگ آپ کے بارے میں جو خیالات رکھتے ہیں، اپنے نفس کو لوگوں کی اس خیالات کی جو سطح ہے، جس سطح پہ لوگ سوچ کر آپ کے بارے میں خیال رکھتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، اپنے نفس کو لوگوں کی ان خیالات کی سطح سے ہمیشہ بلند رکھو، تو آپ اللہ کے نظر میں پیارے ہو، اللہ کے نظر میں آپ ایک اچھا انسان ہو، اللہ کے سامنے آپ ایک محبوب ہو۔ تو امید ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی ہم سب کوشش کریں گے، یعنی اس کو اپنے عملی زندگی میں اس پہلو کو لاگو کرنے کی کوشش کریں گے، پھر شاید ہم کامیاب انسان بن سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔